تبھی تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. توجہ 5 منٹ اور سن لیں گے نا, 5 منٹ اور توجہ کیجئے. 5 منٹ اور بہت لمبی تقریر ہو گئی, ہمیں نہیں پتہ چل رہا ٹائم کتنا ہو رہا, لیکن سنیے. ہائے 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 بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں. یہ جو کتاب جو تیار ہو رہی ہے نا, انٹریاں جو چل رہی ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, اس کتاب کو سب سے پہلے جو ٹچ کیا جائے گا وہ قبر میں ٹچ کیا جائے گا. کتاب کھول کے نہیں, کتاب تو بند ہی ہوگی, پوچھا جائے گا. اور کیسے پوچھا جائے گا؟ ماں دین کا, اور دین اس کتاب میں لکھا ہوا ہے سب, جیسے دین پر عمل کر کے آیا. تو مطلب یہ پوچھا جا رہا ہے تیری کتاب میں کیا ہے, تیرا دین کیا تھا پوچھا جائے گا. تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے پوچھا جائے گا, پوچھا جائے گا. تو جس کا جیسا دین ہے وہ اپنا دین بتائے گا. بھائیو جیسا ہے ویسے تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا, یہ بول سکتا کوئی نہ. پھر مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا, ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. اچھا چل, وہ 2 سوال کے جواب تو نے دیے نہ دیے, ان سے بھی کوئی مطلب نہیں. بڑے پوائنٹ اور نقطے کی بات بتا رہا ہوں. کسی حدیث میں نہیں آیا کہ پہلے ہی سوال کے بعد میں مارا پیٹی شروع ہو جائے گی. نہ, چاہے سوال کا جواب دے پائے مرنے والا یا نہ دے پائے, دے پائے گا سوال کا جواب تب بھی اگلا سوال ہوگا, اور نہ دے گا تب بھی عذاب ہوگا. مصطفیٰ نے وعدہ کر لیا, رب جب تک میرے بارے میں سوال ہو کے کلیئر نہ ہو جائے جب تک عذاب نہیں ہو. امتحان جو ہے نا وہ میرا سوال کے بعد میں کلیئر ہونا چاہیے کہ پاس ہے یا فیل. جب بچہ امتحان گاہ میں جاتا ہے نا تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس پیپر سے 5 سوال مطلوب ہیں, یعنی 5 سوال آپ سے طلب کیے گئے ہیں, لیکن 4تھا سوال لازمی ہے. ایسا بھی ہوتا نہیں, لازمی بھی تو ہوتا ہے ایک سوال, یعنی اور کسی کا جواب نہ دینا چلے گا, مگر 4تھے کا ضرور دینا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی قبر میں 3 سوال ہیں مگر تیسرا لازمی ہے. اگر دونوں کے سوال کے جواب دے دیے, تیسرا نہ دے پایا تو مرے گا, پٹے گا, ہاں عذاب ہوگا. سن لیجئے, اور اگر 2 کے نہ دے پایا اور لاسٹ والے کے دے دیا تو دونوں والوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, آخری والے کا اعتبار کیا جائے گا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان. آخری والے فیصلہ, آخری والے 2 کا دیا یا نہ دیا. اب اگلا تیسرا سوال. پہلا سوال کیا رب کے بارے میں, رب کو نہیں دکھایا, سوال کر دیا, بنا دکھائے سوال ہوا کہ رب کو دکھاتے ہیں قبر میں, نہیں. دوسرا سوال دین کے بارے میں کیا, دین کو دکھایا نہیں, نہ سوال کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن مصطفیٰ نے ایک وعدہ لیا رب کی بارگاہ میں, مولا جب میرا سوال ہو تو قبر میں پہلے میرا جلوہ ہو, بعد میں میرا سوال. بے شک, سبحان اللہ, سبحان. تاکہ میرا عاشق گھبرا رہا ہو تو مجھے دیکھ کے, اور جب میرے بارے میں پوچھا جائے تو پھر تو سوال. ایک ہے حافظہ, ایک ہے ناظرہ. اب تک حافظہ پوچھا جا رہا تھا, اب ناظرہ چل رہا, اب دکھا کے پوچھا جا رہا. ایک ہے حافظے والوں کا امتحان اور ایک ہے ناظرے والوں کا. حافظے والوں سے بنا دیکھے پوچھا جائے گا, ناظرے والے سے دکھا کے پوچھا جائے گا. بولو نا یار سبحان اللہ. تو بھائیو ناظرہ آسان ہے کہ حافظہ؟ ارے اتنا تو تم بھی جانتے ہو نا, ناظرہ آسان ہے. حافظے کو سالوں لگ جاتے ہیں, ناظرہ بعد آدمی 6 مہینے 2 مہینے میں پڑھ لیتا. دیکھ کے ہی تو پڑھنا ہے نا. اللہ اللہ, مصطفیٰ نے اپنی بات آئی تو حافظے سے ناظرہ کر دیا. ہائے ہائے, کتنے کریم ہیں اپنے غلاموں پر وہ, کتنے کریم ہیں اپنے غلاموں پر مولا. حافظے میں ہو سکتا اس کو متشابہ لگ جائے, لیکن اب ناظرہ ہو, دکھاتے ہو, اب ہائے ہائے سامنے ہو, سامنے ہو. اب مصطفیٰ کا جلوہ, اور حاضہ کی ضمیر اس میں حاضہ الرجل, ان کے بارے میں بتاؤ. تو حاضہ اس کے لیے آتا جو بالکل برابر میں ہو, روبرو, اور دور والے کے لیے ذالکہ آتا, وہ یہ بوتل حاضہ ہے, وہ گاڑی ذالکہ آئے گا. یہاں حاضہ کی ضمیر ہے, مطلب یہ ہے
ہاذا کچھ جگہ آیا ہے کہ مصطفیٰ کی تصویر دکھائی جائے گی، مگر ایمان کہتا کوئی تصویر اس میں مصطفیٰ کا اوریجنل جلوہ ہوگا۔ جب مصطفیٰ کرم فرمائیں گے تو کیا تصویر، چلو اوریجنلی جلوہ دکھاتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مصطفیٰ جب کرم کرتے ہیں تو پھر کرم چھپر پھاڑ کے ہوتا ہے، ایسی کرم ہوتا ہے غلاموں پر، ایسی کرم ہوتا ہے ان کا، ایسے تھوڑا موڑا ہلکے ہلکے کرم نہیں ہوتا، ان تک کرم ہوتا ہے تو ایسی برستا ان کا کرم۔ بتائیں ان کے بارے میں تو یہ لوگوں جو اپنی کتاب میں مصطفیٰ کی گستاخی لکھا ہوگا تو وہ وہی بولے گا، ہے نا؟ جس نے مصطفیٰ کو برا کہا ہوگا وہ وہی بولے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے مصطفیٰ کی ذات میں کمی تلاش کی ہوں گی تو وہ وہی بولے گا، جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا کہ میں تو یہ کہہ کے آیا ہوں، میں تو یہ کہہ کے آیا، میں یہ کہہ کے آیا۔ میرا ذہن بولا اعلیٰ حضرت کی قبر میں بھی تو فرشتے آ کے بولے ہوں گے احمد رضا تو بتا۔ اب اچھا لگے تو سب بولنا، اگر اچھا لگے تو بولنا، سب سے پوچھا ہوگا، لیکن جو جیسا مان کے گیا ہوگا ویسا بتایا ہوگا، اس لیے کہ قبر میں نہ جھوٹ چلے گا، نہ رشوت، نہ کسی کی جو ہے فون چلے گا، جیسا مان کے گیا ویسا بتاتا ہوگا۔ میں نے تو ایسا مانا، میں نے تو ایسا مانا، مگر بریلی کے احمد رضا سے پوچھا ہوگا احمد رضا تو بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو میرا ایمان بولا اعلیٰ حضرت نے اپنا یہ شعر پڑا ہوگا، ارے فرشتوں میں تو زندگی بھر یہی کہتا رہا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے تو ان کے علاوہ کسی کو جانا ہی نہیں، انہیں جانا، ان کے بارے میں بتا، ہاں انہیں جانا، ان کے بارے میں ہاں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ نان پارا ایک جگہ کا نام ہے، نیپال بارڈر پر پڑتا ہے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا، تو لوگوں نے کہا احمد رضا وہ شاعروں کو بہت نوازتا، تم بھی ایک بہت اچھے شاعر بھی ہو، تم جہاں اچھے قابل ہو وہاں شاعر بھی ہو، دو چار قصیدے اس کے لیے لکھ دینا، وہ تمہیں بہت مال دے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا میرا یہ شعر لے کے اسے سنا دینا، یہ شعر لے جا اور سنا دینا۔ کروں مدح اہل دول رضا، مد کہتے ہیں تعریف کو، میں دوسروں کی تعریف کروں مدح اہل دول رضا، پڑھو اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں، جو نان پارا کا بادشاہ وہ میرا دین نہیں ہے، میں ان کا گدا ہوں، میں انہی کی تعریف کروں گا۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہوں گے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، سکے مل رہے تھے مگر نہ رکھا غیر سے کام، انعام مل رہے تھے مگر نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد۔ میں فرشتوں میرا جو وہ کارڈ ہوتا ہے نا رزلٹ کارڈ، فیل کے پاس تم کیا لکھو گے، میں پاس ہوں کہ فیل، ان کی محبت پہ بھروسہ اتنا اپنا رزلٹ کارڈ خود ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، للہ الحمد۔ فرشتوں میں دنیا سے مسلمان گیا، اللہ اللہ، میرا رزلٹ کارڈ یہ ہے، للہ الحمد، اللہ کے لیے ہیں تعریفیں، اپنے اوپر تکبر کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی حمد بیان کر کے اور ان کی محبت پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، میرا رزلٹ کارڈ یہ ہے کہ میں دنیا سے، زور سے بولو، دنیا سے مان گیا، مان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو مان جائے گا قیامت میں ہی نہ، مگر پھر یہ نہ مانیں گے۔ بس ایک آخری بات سنو، اس کے بعد میں تقریر ختم کروں گا، بہت لمبی تقریر ہماری، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کتنی لمبی، اگر میں 15 منٹ اور بول دوں نا تو پورے 2 گھنٹہ، پورے 2 گھنٹہ تقریر ہوگی۔ اللہ 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 اللہ، ہاں 15 منٹ نہیں بولوں گا میں، بس مشکل سے 2 منٹ، ہاں بس یہ بہت لمبی تقریر ہو گئی۔ اللہ اللہ، ذرا توجہ کیجئے۔ زندہ باد، اللہ اکبر۔ توجہ 5 منٹ اور سن لیں گے نا، 5 منٹ اور توجہ کیجئے، 5 منٹ اور، بہت لمبی تقریر ہو گئی، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ٹائم کتنا ہو رہا، لیکن سنیے۔